بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی قسط میں ہم غزوہ بنی مستلق کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ اس غزوے کے بعد واپسی کے اوپر ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کچھ بات آپس میں بڑھ گئی، تو منافقین جو اس غزوے میں ساتھ تھے انہیں بولنے کا موقع مل گیا، اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہم پر حاکم بن گئے ہیں، خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا بیان فرمایا یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے یہ بات لکھی ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی تو دشمن اسلام تھا اور منافقین کا سردار تھا، اور اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شدائی اور مخلص اور جانثار تھے۔ حقیقت میں وہ اللہ کے بندے، اور باپ تو محض نام کا عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا تو باپ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور خدا کی قسم اور کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ کو اس وقت تک ہرگز مدینہ جانے نہ دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزت والے ہیں۔ چنانچہ باپ نے جب یہ اقرار کر لیا تب بیٹے نے چھوڑا۔ یہ مدینہ پہنچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے حاضر کر دوں، مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کو حکم دیں اور میں جوش میں آ کر اپنے باپ کے قاتل کو مار ڈالوں اور اس طرح سے ایک مسلمان کے قتل کا مرتکب بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے قتل سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ اسی واقعے میں جو ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان پیش آیا، اور جب انہوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی اور ان کو مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو بدبودار قرار دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، البتہ تحقیق یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی باتیں پاکیزہ اور خوشبودار ہیں اور بری باتیں گندی اور بدبودار ہیں، جن کی خوشبو اور بدبو کا احساس ظاہری اور حسی طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یا ان کے وارثین کو ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سخت بدبو اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کے منہ سے آ رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ اس وقت چند منافقین نے اہل ایمان کی غیبت اور بدگوئی کی، بس اس کے وجہ سے یہ بدبو نمودار ہوئی، یعنی یہ اہل ایمان کی غیبت کرنے کی وجہ سے ایسی بدبو پیدا ہوئی۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ کا ذکر کیے کھڑے ہو جائیں تو گویا وہ مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب کسی عمل نیک کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کرنے سے پیشتر ہی محض اس کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور کرنے کے بعد
10 गुना से 700 गुना तक लिखते हैं, और बंदा जब बदी का इरादा करता है तो जब तक कर न ले उस वक्त तक बदी नहीं लिखते। इस हदीस से मालूम होता है कि किरामन कातिबीन को आदमी के कल्बी इरादों और दिली खतरात की भी कुछ इत्तला होती है, वरना अगर उनको इत्तला नहीं होती तो महज नेकी के इरादे से वो नेकी कैसे लिख लेते हैं। अबू इमरान जोनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त फरिश्ते को निदा दी जाती है कि फला के नाम आमाल में ये लिख लो। फरिश्ता अर्ज करता है कि ए परवरदिगार, उसने ये नेकी नहीं की। को जवाब दिया जाता है कि अगरचे उसने ये नेकी की नहीं, लेकिन उसकी नीयत की है। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा किसी नेकी का इरादा करता है तो उसके अंदर से एक राह तय्यबा यानी पाकीदा खुशबू महकने लगती है। फरिश्ते समझ लेते हैं कि इसने नेकी का इरादा किया है, और जब बदी का इरादा करता है तो उससे एक गंदी बदबू उठती है। फरिश्ते समझ लेते हैं कि उसने बदी का इरादा किया है। वाक़या इफ़क यानी हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत का वाक़या इसी सफ़र से वापसी के वक्त पेश आया, जो तफसील के साथ सही बुखारी में मज़कूर है। इस सफ़र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थीं। चूँकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए होदज में सवार की जाती थीं, और जब उतारी जाती तो होदज समेत ही उतारी जाती, और होदज पर पर्दे लटके रहते थे। वापसी में मदीना के करीब पहुंचकर एक मकाम पर क़याम किया। लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए लश्कर से दूर चली गईं। जब लौटने लगीं तो हार टूट गया जो नगीनों का था। इन नगीनों के जमा करने में देर हो गई। काफिला तैयार था, होदज के पर्दे छटे हुए थे। लोगों ने यह समझकर कि उम्मुल मोमिनीन महमल में है, महमल को ऊंट पर रखकर कूच कर दिया। इस वक्त औरतें अमूमन दुबली पतली होती थीं, और खासकर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्र होने की वजह से और भी दुबली पतली थीं। इसलिए सवार करते वक्त लोगों को महमल के हल्के होने का कुछ ख्याल न आया। लश्कर रवाना होने के बाद हार मिला। जब हार लेकर लश्करगाह में वापस आई तो यहाँ कोई भी न था, सब रवाना हो चुके थे। ये ख्याल करके कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा मकाम पर पहुंचकर मुझको न पाएंगे तो इसी जगह मेरी तलाश के लिए आदमी रवाना फरमाएंगे, इसी जगह चादर लपेट कर लेट गईं। इसी में नींद आ गई। सुफवान बिन मातल सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो काफिले की गिरी पड़ी चीजों के उठाने के लिए पीछे रहा करते थे, वो आ गए। देखते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचान लिया। पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा था। उस वक्त देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी आवाज से आंख खुल गई। फौरन चादर से मुंह ढांप लिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि खुदा की कसम, सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे कोई बात तक नहीं की और न उनकी जुबान से सिवाय इन्ना लिल्लाह के मैंने कोई कलमा सुना। गालिबन हज़रत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बआवाज़ बुलंद इसीलिए इन्ना लिल्लाह कहा ताकि उम्मुल मोमिनीन बेदार हो जाएं और खिताब व कलाम की नौबत न आए, चुनांचे नहीं आई। हज़रत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ऊँट लाकर उम्मुल मोमिनीन के करीब बिठला दिया। इब्न इसहाक की रिवायत में है कि सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट सामने करके खुद पीछे हट गए। उम्मुल मोमिनीन सवार हो गईं और हज़रत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महार पकड़ के रवाना हुए, यहाँ तक के लश्कर में जा पहुँचे। ऐन दोपहर का वक्त था। अब्दुल्ला बिन उबई और गुरोह मुनाफिकीन ने देखते ही वाही तबाही बकना शुरू कर दिया। जिसको हलाक और बर्बाद होना था वो हलाक और बर्बाद हुआ। मदीना पहुंचकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। 1 महीना बीमारी में गुजरा और इफ्तरा, परदाज और तूफान उठाने वाले इसी चर्चे में थे, मगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसका मुतलक इल्म न था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलत्तुफ और मेहरबानी में
کمی آ جانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں مبذول رہی، دل کو خلجان اور تردد تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ ایک بار شب کو میں اور ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے۔ عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے۔ راستے میں ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کیوں برا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا؟ ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے بھولی بھالی، تم کو قصے کی خبر نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی مرض اور شدت ہو گئی۔ سعید ابن منصور کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزے سے بخار چڑھ آیا۔ موجم طبرانی میں باسناد صحیح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ اپنے کو کسی کنویں میں جا کر گرا دوں۔ بغیر قضاء حاجت کے راستے ہی سے واپس ہو گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ کی جہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ماں باپ کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کی جہاں آ گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا کہ اے بیٹی، تو رنج نہ کر، دنیا کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے درپے ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے؟ حشام کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ اے ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور چیخ نکل گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے پر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بہہ پڑی اور مجھ کو اس شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ تمام شب روتے گزر گئی، ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ کے اہل میں سے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اہل سے ہیں، جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں، ان کی عفت و عصمت کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو ازہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے کہ وما نعلم الا خیرا، کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی، نیکی اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غم اور حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر کی لونڈی سے دریافت فرمائیں تو وہ سچ سچ بتا دے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں، مفارقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، لیکن پہلے گھر کی لونڈی سے تحقیق فرما لیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سچ سچ بتلا دے گی، اس لیے کہ باندی اور خادمہ بنسبت مردوں کے خانگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔ بعض روایات سے یہ متشرح ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مشورے کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ملال تھا، سو اگر بالفرض و تقدیر یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ ملال و شکوہ بھی کمال محبت اور کمال تعلق کی دلیل ہے۔ شکوہ اور ملال اپنوں ہی سے ہوتا ہے، نہ کہ غیروں سے۔ نیز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خرد سال تھیں، صدمے کا پہاڑ سر پر تھا، ایسے حال میں آدمی بے حال ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں ادنا سی بات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر یہ کلمات فرمائے، ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کو ترجیح دی، اور باطنی اور ضمنی طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور نزاہت کو اس طرح بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب من جانب اللہ اس معاملے کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو جائے گی، اور فی الحال بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور بلا کر یہ فرمایا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی بتلا دے گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، چھپاؤں گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، اے بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہو جس سے تجھ کو شبہ اور تردد ہو تو بتلا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی، الا یہ کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، آٹا گوندھا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے۔ یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، وہ دنیا کی ان چالاکیوں کو کیسے جان سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور بعد ازاں عبداللہ بن ابی کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے؟ خدا کی قسم، میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اور جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سردار اوس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلہ اوس کا ہے تو ہم خود اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر برادران خزرج سے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار خزرج کو یہ خیال ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر تعریف کر رہے ہیں کہ اہل افق قبیلہ خزرج سے ہے، اس لیے ان کو جوش آ گیا، جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم تم اس کو ہرگز قتل نہ کر سکو گے، یعنی اگر ہمارے قبیلہ کا ہو تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب بنا کر کہا کہ تم غلط کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کریں گے، اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی قبیلے کا ہو، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا۔ اور کیا تو منافق ہے جو منافقین کی طرف سے مجادلہ اور جواب دہی کرتا ہے؟ اسی طرح گفتگو تیز ہو گئی، قریب تھا کہ دونوں قبیلے لڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور لوگوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے گزر گیا، ایک منٹ کے لیے آنسو نہیں تھمتا تھا، رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت سے میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں رو رہی تھی، اتنے میں انصار کی ایک عورت آ گئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے، وہی کے انتظار میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد یہ فرمایا، اے عائشہ، مجھ کو تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تجھ کو بری کرے، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام کو ختم فرمایا، اسی وقت میرے آنسو منقطع ہو گئے، آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا، اور اپنے باپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دو۔ باپ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی اپنی ماں سے کہا، ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجے راسخ ہو گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے، اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین کرو گے۔ اور رو کر میں نے یہ کہا، واللہ لا اتوب مما ذکروا ابدا، خدا کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی، اور اس وقت قلب کو یقین کامل اور جزم تام تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب میری برات بتلا دی جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ کو اس تہمت سے بری کرے گا۔ چونکہ یہ واقعہ طویل ہے اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں یہ واقعہ مکمل ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی اس واقعے کے یہاں تک سنا ہے ان سے درخواست ہے کہ اگلی قسط بھی ضرور سماعت فرمائیں تاکہ اس واقعے کے بارے میں جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں برات اور پاک دامنی کا ذکر ہے اس کو بھی ضرور سماعت فرمائیں۔